بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ و توفیقی والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام الآخر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تکریم و احترام حضرت العلام ڈاکٹر مشرف حسین صاحب زیدہ مجدہ، حضرت العلام مولانا ڈاکٹر شیخ منیر الازہری زیدہ مجدہ، دیگر علماء کرام اور ثناخان مصطفیٰ، حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کے حوالہ سے یوم عاشوراء ہے، اور یہ دن ڈے 1 سے مکرم ہے، محترم ہے، احترام والا ہے، اور اسی دن اللہ کے بہت سارے نبیوں کی حاجات کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور یہی دن مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات کا، اور یہی دن وہ اہتمام روزے کا بھی کرتے تھے، اور مکہ شریف میں اسی دن غلاف کعبہ کی تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانہ میں ہوتی تھی، اور وہ روزہ رکھتے تھے، تو بہت سارے برکات، عظمتیں اس دن کے ساتھ منسوب ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اسی دن کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جام شہادت نوش فرمانا اس امت مصطفیٰ میں تمام دیگر نسبتوں پر حاوی ہو گیا ہے، اور اب ہر کوئی یوم عاشوراء کو جس وقت بھی وہ بیان کرتا ہے تو اس وقت سامنے بطور عنوان کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، اس میں یہ بھی برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ڈاکٹر صاحب کی کاوشیں، علماء کی خدمات، آپ سب کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ میں آج ہی وہ اشتہار، مجھے رات کو لیٹ پہنچا تھا، تو واقعہ بیان کرنا عام حضرات کے لیے بہت آسان ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں شہادت کا، میں نہیں بیان کر سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ لیکن خوشی ہوئی کہ میرا ٹاپک ہی یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ ہے جو وہاں عنوان دیکھا کہ اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو واقعہ تو ہونا تھا، وہ تو ہو گیا، وہ تو امر الہی تھا، اور یہ چھپی ہوئی بات بھی نہیں تھی۔ ڈے 1 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ بیٹا حضور کی گود میں آیا، اسی وقت کی آپ کی شہادت کی خبر بھی رسول اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ آج اپنے اس ٹاپک کو آغاز کرنے سے پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک چھوٹے سے بیان کردہ حکایت یا واقعہ سے
تاکہ میں اپنے مضمون کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکوں، سن لیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن اس طرف راغب ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عبادت، ذکر و فکر کی ٹھان لی، تسبیح پکڑ لی، گھر کے کام کاج سے آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا اور اس کی رغبت زیادہ عبادت میں ہونے لگی، حتیٰ کہ اس کا گھر بھی چلا گیا، بچے بھی چلے گئے، لیکن وہ ذکر و فکر میں ہی مشغول رہا۔ جب بے گھر ہو گیا تو پھر اس کے بعد بس اب اس نے کہا کہ اب ٹھکانہ تو ہے کوئی نہیں، کمائی بھی کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی کچھ نہیں ہے، کبھی اس دروازے پہ لیٹ جاتا ہوں، کبھی اس جگہ پہ لیٹ جاتا ہوں، اب زندگی کے بقیہ ایام میں پورے کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ گلی سے چلتے ہوئے، اسٹریٹ میں واک کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار، گھوڑوں پہ کچھ لوگ سوار ہیں، جن کے جو ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی سونے سے چمکتی ہیں، جن کے گھوڑوں کے اوپر جو زین اور گھوڑے کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس پر بھی سونے کی کڑھائی کے ساتھ بڑی اچھی پھولکاری کی ہوئی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھا، ایک ہی لباس میں ملبوس چند حضرات جا رہے ہیں، تو اس نے دوسروں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے جواب آیا کہ یہ جو دوسرا علاقہ ہے اس کا جو بادشاہ ہے، اس کا جو سلطان ہے، اس کا جو بڑا چیئرمین ہے، یہ اس کے غلام ہیں، یعنی اس کے سپاہی ہیں، اس کے گارڈز ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اٹھا کر اتنا جملہ کہا کہ الہی میں شکوہ نہیں کرتا، میں گلہ نہیں کرتا کہ میں تجھ سے شکوہ کروں یا گلہ کروں، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اسی بادشاہ سے جس کے یہ غلام ہیں کچھ تو بھی سیکھ لیتا۔ یہ جملہ اس نے کہا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اس نے اپنے غلاموں، اپنے سپاہیوں، اپنے لوگوں کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ بس یہ جملہ کہا اور چل گیا۔ کچھ وقت گزرا تو اچانک ایک شخص آیا، ایک صوفی تھا، وہ آیا۔ اس شخص نے اسے ایک دروازے کی دہلیز سے پکڑا، اٹھایا، کہا کہ چل آ، تجھے کہیں لے کے جانا ہے۔ وہ جب لے کے گیا تو دیکھا جو وہ گھوڑے، جو وہ غلام، کوئی زخمی ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کوئی مردہ حالت میں پڑا ہے، گھوڑے زخمی ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس صوفی نے کہا کہ یہ بادشاہ کے غلام تھے، بادشاہ کے غلام تھے، اور بادشاہ کے ساتھ کسی نے لڑائی کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے انہیں روکا اور ان میں کوئی مر گئے، کوئی زخمی ہو گئے، کوئی معذور ہو گئے اور یہاں یہ پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مجھے دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے ایک مرتبہ انہی کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں کوئی ریکویسٹ کی تھی، کہا تھا اے اللہ ان غلاموں کے بادشاہ سے سیکھ لے۔ اپنی حالت کو سامنے رکھا نا، کپڑے ٹھیک نہیں، جوتیاں نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ بھی تو کسی کے غلام ہیں، میں تیرا غلام ہوں۔ بس جس وقت یہ چیز آئی تو مجھے میرے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ اس کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ پہلے قربان ہونا سیکھ، پھر تجھے ہم وہ بادشاہت عطا کریں گے کہ جو
قیامت تک برقرار رہے گی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی جناب طاہر صاحب نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ خانقاہ میں بیٹھنا بڑا آسان ہے، تسبیح لینا آسان ہے، اور آج کل تو رواج ہے، 11ویں پکانی ہے، کھانی ہے، خود بھی کھانی ہے، 10 اور بندوں کو کھلانی ہے، 50 بندوں سے اگرائی کرنی ہے، لینی ہے، اور اگر کوئی نہ پہنچائے تو فون کر کے کہنا ہے جی آپ کی اس مرتبہ 11ویں نہیں پہنچی۔ لیکن 11ویں والے کا مشن جو اس نے قربانی دی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اسی لیے ہم ان لوگوں کی روحانیت سے اپنے آپ کو فیضیاب نہیں کر سکتے اور خالی ہوتے ہیں۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بیٹھے ہیں، تو پہلا سبق یہ ہے کہ صبر، پہلا سبق، کیونکہ ہم نے سبق سیکھنا ہے، تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ صبر کا ہے۔ یہ بول رہا ہے نہیں بول رہا؟ مجھے تو اچھا، مجھے خیر کچھ نہیں ہے، اچھا ہاں ان لوگوں کے لیے اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو میرا ٹاپک ہے صبر۔ تو صبر کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ صبر ہے کیا؟ ہم جب دکھ میں جاتے ہیں تو صبر، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا خامند، کسی کی بہن، کسی کا والد، کسی کی والدہ، دوست، احباب، شیخ، مرید، خلیفہ، وٹ ایور، کوئی بھی، تو جو اس کا قریبی ہوتا ہے تو سارے اظہار غم کر کے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اسے دل سے لگاتے ہیں، اس کے شولڈرز پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ صبر کریں، صبر کریں۔ رونے لگ جائے تو ٹیشو نکال کر اس کو دے دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کے ٹیئرز کو کلین کر دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں، کہ پھر کہتے ہیں صبر کریں۔ اب صبر کا معنی کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے صبر کے درجے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں ایک صبر کے میننگ میں جو آئے ہیں، وہ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ پہلے دور میں جب قبیلے آپس میں، ٹرائبز آپس میں لڑائی کرتے تھے، ان کی لڑائی میں جو ان کے قیدی ہو جاتے تھے، جن کو پکڑ کے لے آتے تھے، ان کو جسمانی طور پر ننگا کر کے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا یا تھوڑا سا رکھتے تھے جتنا ضرورت ہوتا تھا، تو کسی درخت کے ساتھ الٹا لٹکاتے اور لٹکا کر قبیلے والوں سے کہتے کہ آپ کے پاس جتنی بھی کوئی تیز شارپ چیز ہیں تو لائن بناؤ اور گزرتے چلے جاؤ اور اس الٹے لٹکے ہوئے انسان کو چبھوتے چلے جاؤ۔ اب وہ اس کو چبھوتے، کوئی اس کے پیٹ میں چبھوتا، کوئی اس کی سائیڈز میں، کوئی اس کے سینے پر، کوئی اس کے بازو پر، کوئی اس کی ٹانگوں پر، تو خون نکلتا۔ اگر کسی کے چبھونے پر وہ شور کرتا، آہ کرتا، اظہار غم کرتا، آواز نکالتا، تو اس کو کہتے کہ تو اس سائڈ پہ آ کر تیری ٹرن پھر آئے گی، یعنی اس کی ڈبل ٹرن آ جائے گی۔ بعض ایسی گیم ہوتی ہیں نا کہ جس میں اگر ایک مرتبہ وہ کیرم بورڈ ہو یا کوئی بھی ہو یا گوٹی مرنی ہو تو پھر کہتے ہیں یہ دوبارہ بھی آئے، یا کسی کا وہ 6 آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دوبارہ مارو جی، دوبارہ ٹرن لے لو۔ تو لہٰذا اگر کسی کی آواز پر، کسی کے چبھونے پر اس کی آواز نکلے تو تم نے دوبارہ۔ اب وہ مسکین اس ڈر کے مارے
کہ وہ لہو نکل رہا ہے، اس زندگی کی امید میں وہ اتنا خاموش رہتا ہے، اتنا خاموش رہتا ہے کہ کسی کی دوبارہ ٹرن ہو سکتا ہے، یہ 20 ہیں 50 ہیں شاید ختم ہو جائیں اور میری زندگی بچ جائے اور دوبارہ کسی کو موقع نہ ملے، جب کوئی دوبارہ مارے گا مجھے تو اور زیادہ یعنی زور سے مارے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز نکلے، تو اپنی آواز کو وہ بند کر کے جو خاموش رکھ کے لبوں کو سی لیتا ہے اور شکوہ تک نہیں کرتا اور آواز تک نہیں نکالتا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یہ صبر ہے۔ اب بتائیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں ہیں، بھانجے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں۔ 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر جام شہادت نوش کرتا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اٹھا کے لاتے ہیں۔ کڑیل جوان بیٹا علی اکبر شہادت کی جام نوش کرتا ہے، کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں۔ کوئی شکوہ بتاؤ؟ یہ ہے صبر۔ اور پھر جب خود رخصت ہو رہے ہیں، بہن رونے لگی، فرمایا بہن اس خاندان کا کام رونا نہیں ہے، صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ تو پہلی چیز ہمیں صبر کا سبق ملا ہے۔ جب تمہیں کوئی مصیبتیں آ جائیں، تکلیف آ جائے، تو سیدنا امام حسین کی ذات مبارک کو سامنے رکھ کر اسے برداشت کرو۔ کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، گزر جائے گا۔ ایک چیز۔ دوسرا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تم نے حق کو دیکھ لیا تو پھر پیچھے نہ ہٹو، آگے نکلو۔ کیسے؟ امام حسین اور آپ کے لشکر کو اور آپ کے خاندان اور آپ کے افراد کو پکڑنے والا، روکنے والا کون تھا؟ حر۔ جس نے پہلے روکا وہ حر تھا۔ اور جس وقت حر نے دیکھا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس نے نہ اپنی برادری کو دیکھا، نہ اپنے عہدے کو دیکھا، نہ اپنی شان اور شوکت کو دیکھا، اپنی کسی مراعات کو نہیں دیکھا کہ میں کمانڈر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ وہاں سے نکلا اور امام حسین کے قدموں میں آ گیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہی سبق ہے حر کی طرف سے۔ اے نوٹنگھم کے مسلمانوں، جب تمہارے سامنے حق آ جائے کہ کوئی کام مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی خاطر کیا جا رہا ہے، تو وہ جو پرانے سسٹم چل رہے ہیں کہ فلاں نے کہا تھا ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہماری فیملی فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، حضرت حر سے یہ کربلا کے مجاہد سے اور شہید اول سے یہ درس سیکھ لو کہ یہ نہیں ہے۔ جب حق تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اتحاد کے لیے ہے اور بہتری کے لیے ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ آگے آ جائیں، حق کو قبول کریں۔ اس کے بعد ایک اور سبق ہے کہ جب غم آ گیا ہے تو اظہار غم کیسے کیا جائے۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، میں ان کے سامنے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے ایک کینڈل لگی ہوئی ہو تو اس کینڈل بھی بجھنے والی ہو، ہیں کینڈل بھی ہو اور وہ بھی آخری حصے میں ہو اور آخری سلام کہتی جا رہی ہو، کیونکہ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جب داڑھی میں سفید بال آ جائیں تو اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے، پھر تو وہ اگلی منزل کی طرف سوچتا ہے۔ تو یہ علماء کرام الحمدللہ جوان ہیں اور علم بھی جوان ہے ان کا، اللہ اس جوانی کے اندر اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں فیضیاب ہونے کی ان سے توفیق عطا فرمائے۔ تو اظہار غم کے 4 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ اور نہ ہی میری عادت ہے، بس سمجھنا، بس آپ، کیونکہ ایک لیسن ہے، سبق ہے اور یہ بڑا مشکل مضمون مجھے دیا گیا ہے۔
4 طریقے ہیں، ہم ان 4 طریقوں سے اپنے غم کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ پہلا غم، اظہار غم جو ہے کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ تو پہلا، قلبی طور پر دل بڑا رنجیدہ ہے، چہرہ انسان کا یعنی مرجھایا ہوا ہے، زرد ہوتا ہے، بندہ خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ دل کے اندر پریشانی اور دل اس کا ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا۔ آنے والے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، آپ پریشان نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، اندر سے اسے کتنی تکلیف ہے۔ پہلا غم جو ہوتا ہے وہ قلبی ہوتا ہے۔ دوسرا غم جس کا اظہار کیا جاتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے ہوتا ہے۔ جب تھوڑا سا دل سے آگے بھرا تو آنکھوں نے اظہار کر دیا، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تکلیف ہو گئی، فلاں فوت ہو گیا، میرا بڑا پیارا دوست تھا، بڑا غم آیا۔ غم کا اظہار آنکھوں سے ہوا، آنکھوں نے کیا اور آنسو آ گئے۔ تیسرا، اظہار غم کے لیے پھر زبان کھلتی ہے، کلمات بندہ ادا کرتا ہے۔ اب کلمات کی 2 کوالٹیز ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ اور اظہار غم کے لیے ہمیں یہ بات کہی گئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو جب وہ اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، اظہار غم کے لیے کلمات نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو غم ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ بھی اسی کی طرف سے آیا ہے اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، تو اس کا اظہار بھی اسی کے لیے ہے، اسی کے سامنے ہے۔ اب یہ تو جائز ہے۔ اور اسی کا دوسرا حصہ، شکوہ کرنا، کوئی ایسے کلمات نکالنا کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے شکوہ کیا جائے، شریعت نے ان کو منع کیا ہے۔ نوحے کرنا ایسا، یا ایسے کلمات نکالنا کہ خود ایسے کلمات کے ساتھ روئے نہ، دوسروں کو رلائے، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اب چوتھا جو ہے اظہار، وہ غم کا علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ایسا کرنے والے کو حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس غم کے اظہار کے لیے اپنے منہ کو مارنا، اپنے کپڑے پھاڑنا یا اتارنا، یہ منع کیا گیا۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو اپنے چہرے اپنے رخساروں کو پیٹے مارے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے وہ شق الجیوب، جو اپنی قمیضوں کو پھاڑے، اظہار غم کرے، ودعا بدعوی الجاہلیت، اور ایسے کلمات نکالے منہ سے جو دور جہالت کے ہیں، ایسے کلمات نکالے۔ ایک یہ ہے کہ اب دیکھو امام حسین اور کربلا کے جتنے شہداء یا جتنے بھی موجود ہیں، ان میں سے کسی نے اپنے منہوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، کسی نے کوئی کپڑے پھاڑے ہیں، کسی نے کوئی جہالت کے کلمات کہے ہیں۔ غم آئے گا، اور ہمارے لیے سبق ہے، جب مصیبت آ جائے تو قالو، پھر یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کا یہ دامن ہے، کلمات اور زبان کو، خیال کو سنبھال کے رکھنا۔ اور پھر ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے،
لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگر اللہ نے عقل دی ہے تو یہ واقعات سنانے کے بعد، گویا کہ قرآن مجید نے تو اس سے پہلے کے واقعات، لیکن قرآن مجید پہلوں کے لیے بھی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، اور جو زمانے میں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے، تو تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کے طور پر ایک اور جو چیز قرآن مجید کے حوالے سے اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے اور واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ایک وفاداری، وفادار، اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ سیدنا امام حسین نے آخری رات جس وقت دیکھا کہ ہمارا آپس میں جتنا بھی مکالمہ تھا، آپس میں جو بھی گفتگو تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اب اور راستہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی راستہ بچا ہے کہ لڑائی ہوگی، صبح تیاری ہے، انہوں نے تیاری کی کہ اب لڑائی کرنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ رات کو ہی لڑائی، آپ نے فرمایا آج رات رک جاؤ، صبح تک دیکھو پھر سوچتے ہیں، وگرنہ 9 کی نائٹ کو لڑائی انہوں نے سٹارٹ کرنی شروع کر لی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کوئی 1-2 تیر بھی چلا دیے تھے، آپ نے انہیں روکا، خطبہ دیا، روکا، صبح کے لیے فرمایا، رات کو آپ نے اپنے خیمے میں سارے ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو اب یہ میں سمجھ گیا ہوں کہ حالات اب جس طرف جا رہے ہیں یہ کوئی ایک بات بھی میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شاید کہ یہ وہی دن آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لہٰذا اب میں آپ تمام ساتھیوں کو اجازت دیتا ہوں، میں نے اندھیرا کر دیا ہے، نہ دنیا میں ان کے لیے میں کچھ کلمات کہوں گا شکوہ کے، اور نہ ہی آخرت میں، اور نہ ہی اپنے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کچھ کلمات کہوں گا، لہٰذا میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، اب جاؤ۔ کافی دیر تک چراغ بجھا رہا، خیمے میں اندھیرا رہا، کافی دیر کے بعد دوبارہ جب چراغ جلایا گیا تو ان ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی اپنی جگہ سے بھی نہیں موو ہوا۔ وفاداری، واقعہ کربلا میں ہمیں وفاداری سکھائی جاتی ہے، یہ مت دیکھو کہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ادھر چند افراد ہیں، نہیں، یہ وقتی 1000 کبھی ادھر ہیں پھر 1000 ادھر آ جائیں گے، ان نمبرز پر نہ جاؤ، کوانٹٹی پہ نہ جاؤ، کس پہ جاؤ؟ کوالٹی۔ اب یہ حسین ابن علی دنیا میں کوئی اور تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وفاداری، اس واقعہ کربلا سے ہمیں ایک سبق ملا ہے وفاداری کا، اور وفاداری کے لحاظ سے کیا ہے کہ ہم تو امام صاحب سے کوئی بات ہوئی اور ناراضگی ہو گئی، ہم تو مسجد بدل دیتے ہیں، مسجد بدل دیتے ہیں، وہ دوسری مسجد چلے جاتا ہیں، ہمارا کیا ہے؟ یہ کون سی وفاداری ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جو تمہیں بہتر چیز ملے اس سے لے لو، بہترین چیز تمہاری ہے، اور تمہارے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کی ہے، نان مسلم کی ہے، وہ ان کے حوالے کر دو، ہر اچھی چیز اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، بہترین انسان ہو، اور اچھی چیزیں اپنے اندر، اور وفا، محبت، مل کے رہنا، ملنا، اور تیسری اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہونا، میں ذرا تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں کہ میری مرضی ہے میں عید آج پڑھوں یا کل پڑھوں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایسی وہی پڑھنی ہے، پڑھ لینی ہے، وہ عید تو 2 دن ہوتی ہے نا، چھوٹی عید، عید الفطر، پہلے دن پڑھ لو یا دوسرے دن پڑھ لو، لیکن کیا ہے کہ ایک سوچ سامنے آئی،
یہ جو حالات شریعت کے تقاضوں کے مطابق بات آ رہی ہے اور جو رسول اللہ کی احادیث میں ہے، علماء احناف نے فرمایا، علماء مالکیہ نے فرمایا، علماء حنابلہ نے فرمایا، اور بڑے بڑے فتاووں میں جو چیز موجود ہے، مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے، مسلمانوں کی آسانی کے لیے، مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے، اگر ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہوں تو مسلمانوں کا مقصد، عید کا مقصد گروہ نہیں ہے، عید کا مقصد ٹولہ ٹولہ نہیں ہے۔ میری سوچ ہے کہ آج نہیں ہونی چاہیے، کل ہونی چاہیے، لیکن عوام کہہ رہی ہے آج ہونی چاہیے، وہ مسجد ہے، وہ فلاں، ان کے پاس شرعی دلائل موجود ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، میں نہیں کرتا، کمیٹی کے ہمارے چیئرمین نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا۔ خدا کے لیے واقعہ کربلا سے ایک یہ بھی سیکھو کہ تمہاری اپنی سوچ یہ ہے کہ حضرت عباس ابن علی علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی پیاسے ہیں، سکینہ کی پیاس کو دیکھا، خیمہ والوں کی پیاس کو دیکھا تو فرمایا کہ میں پیوں یا نہ پیوں، میری بھی ضرورت پانی ہے، لیکن میں فرات سے جا کر پانی لے کے آتا ہوں۔ پینے لگے، خود بھی پیاسے ہیں، پینے لگے، فرمایا کہ نہیں عباس، تو ابھی نہیں پی سکتا جب تک کہ تو دوسروں کو پانی پہنچا نہ دے۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی، اور وہاں سے جس وقت واپس لوٹے دوسروں کو پتہ چلا، تیر چلے، آپ کی ہاتھ زخمی ہو گئے، بلکہ شہید ہو گئے، کٹ گئے، دانتوں پر آپ نے اٹھا لی اس مشکیزہ کو، لیکن وہ بھی مشکیزے سے پانی بھی نکل گیا۔ آخر پر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جان دوسروں کے لیے قربانی دے دی ہے، میرے بھائی ان سے کہہ دینا کہ میں مجبور ہوں، میں آگے نہیں جا سکا۔ تو واقعہ کربلا سے ایک یہ چیز ہے کہ اپنی سوچ کو ایک طرف رکھو اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور اس کی ضرورت کو سامنے رکھو۔ اے بزرگ آدمیوں، تم ریٹائرڈ ہو، سفید ریش ہو، تم ریٹائرڈ ہو، تم مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہو، پوچھو ان نوجوان بچوں سے کہ جنہوں نے 2 مہینے پہلے آفس میں چھٹی بک کرنی ہے، اس ورکر سے پوچھو، اس فیکٹری ورکر سے پوچھو جو کہہ رہے ہیں کہ چھٹی بک کرنی ہے، اس ڈاکٹر سے پوچھو کہ 3 4 مہینے جس سے پہلے ان کے مریضوں نے اپوائنٹمنٹ بک کی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان ہم سے پوچھتا ہے کب عید کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری دن جا کر اعلان کریں گے، عشاء کے بعد جا کر اعلان کریں گے۔ وہ کہتا ہے پھر آپ عید کرنا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اسلام اتنا تنگ ہے؟ تو اس واقعہ کربلا میں ایک یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو سامنے رکھو اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو ہٹا دو۔ یہ چیزیں ہمیں واقعہ کربلا سے بہت کچھ اور بھی بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ اور پھر یہ مصیبت، یہ کیفیت، کردار، آخری بات عرض کرنے کی طرف آ رہا ہوں، کردار پر، کہ اس واقعہ کربلا کے بعد ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کردار کا۔ اب کردار کے حوالے سے واقعہ کربلا گزر گیا، یزید کی فوجوں نے، شامی فوجوں نے، کوفی فوجوں نے واٹ ایور جو کرنا تھا سو کر دیا۔ اب یہ قافلہ کوفہ سے واپس مدینہ پہنچ گیا، امن ہے، ہر طرف امن، خاموشی ہے۔ اچانک قاتلین حسین میں سے بعض کی یزید کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی، ان بن ہو گئی، اور یزید نے حکم دیا اس کو بلاؤ، اس کو پکڑو، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کو قتل کر دو، میرے پاس پکڑ کے لاؤ، اس کی سزا قتل ہے، مار دو اس کو۔ وہ وہاں سے شام سے بھاگا، سیریا سے بھاگا، ادھر ادھر کہیں نے اس کو پناہ نہیں ملی، جاتے جاتے مدینہ میں گیا۔ مدینہ والوں نے بھی کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں پناہ دے سکتے۔ ایک نے کہا ہاں تجھے ایک جگہ پہ پناہ مل سکتی ہے، وہاں پر تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف سے باہر
حضرت سیدنا زین العابدین نے اپنا خیمہ رکھا ہوا ہے، اپنا مکان بنایا ہوا ہے، وہاں وہ موجود ہیں، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں جائے گا جب تک تو چاہے وہاں امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ وہ چلا گیا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جان بچانا ضروری تھا اس کا، وہاں گیا، دروازہ نوک کیا، دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر سے امام زین العابدین تشریف لائے۔ اس نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں، مجبور ہوں، اور کچھ دن آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قیام کے لیے اندر تشریف لے گئے، بلا لیا اس کو، ایک چھوٹا کمرہ، ایک سائٹ دی اس کو، کافی دن وہاں ٹھہرا۔ حالات جب بہتر ہونے لگے تو اس نے اجازت چاہی کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب اجازت چاہتا ہوں۔ جب اجازت کے لیے جب نکلنے لگا تو سیدنا امام زین العابدین نے جاتے ہوئے اس کو ایک دودھ والی اونٹنی سفر کے لیے دی، دودھ والی اونٹنی سفر کے لیے دی کہ اس پر سوار ہو کر سفر کرو، اور دوران سفر آپ کے پاس تمہیں تھوڑا سا دے دیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو آپ دودھ دو کے تو اپنی ضرورت کو پورا کر دینا۔ وہ تھوڑا سا کھانا، کھجوریں، کچھ زیتون اپنی اونٹنی پہ سوار کر کے رکھ کے نکل گیا، شکریہ ادا کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ میں کتنا لالچی ہوں، انہوں نے تو مجھ سے نام بھی نہیں پوچھا، میں کہاں سے آیا ہوں یہ بھی نہیں پوچھا، چھوڑو جو بھی ہوگا سو ہوگا، یزید تو مارے گا یا نہیں مارے گا مجھے نہیں پتا، اگر زین العابدین مجھے مار دیتے ہیں تو میرا دل پھر بھی ٹھنڈا ہے، میں واپس جاتا ہوں، جا کر ان کو اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ دستک کے بعد آپ نے دروازہ کھولا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کوئی اور چیز کی ضرورت، کیوں واپس آ گئے، کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نے کہا حضرت آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف ایک عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ نے مجھ سے آپ نے تو نام بھی نہیں پوچھا میرا، میں کہاں کا ہوں پوچھا ہی نہیں ہے، میں اپنا تعارف کرانے کے لیے آیا ہوں۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا میں ان ہاتھوں اور تلواروں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جو میرے بابا اور میرے بھائیوں پر برستی رہی تھی، ایک ایک کا چہرہ میرے سامنے موجود ہے، نقش میں موجود ہے۔ حضرت پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارا کیریکٹر تھا، یہ اہل بیت کا کیریکٹر، وہ تم نے ہماری مہمان نوازی کی تھی اور تم میزبان تھے، یہاں ہم میزبان ہیں، تو میرے پاس مہمان بن کے آیا ہے، اور یہی میزبانی ہمیں اپنے رسول سے ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ بس یہ چیز سننے کے بعد ایک سبق ہمیں یہ ملا، اگر کوئی تمہارا دشمن، اگر تمہارے خلاف کوئی بات کرنے والا تمہارے دروازے پہ آ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ آیا ہے، یہ سمجھو کہ تمہارے اللہ نے اسے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور پھر یہ نہ سوچو کہ اب میری باری ہے اس کو سنانے کی، اب میں اس کو سناؤں۔ اپنے گھر کے اندر اس کی جتنی خدمت کر سکتے ہو، عزت کر سکتے ہو، عزت کرو، اسے گھر سے بڑی عزت کے ساتھ رخصت کرو، یہ جو سزا اس کو ملے گی وہ پوری عمر یاد رکھے گا۔ یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اہل بیت سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی ایسا سلوک نہ کرو کہ ان کے دلوں کے اندر مزید نفرت پیدا ہو جائے، بلکہ یہ اہل بیت کا کردار اپناؤ کہ تاکہ غیروں کے دلوں کے اندر بھی نفرت کے بجائے محبت پیدا ہو جائے۔ یہ آج تھوڑا سا ایک لیسن تھا ہمارے لیے، یہ قصص بیان کرنے کے بعد، یہ واقعات بیان کرنے کے بعد، یہ حکایات بیان کرنے کے بعد ہم صرف واقعہ نہ سنیں، واقعہ تو ہو گیا ہے، اس کو رلانے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے اندر باتیں کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں بہت سارے یعنی فرقوں نے اپنی جھوٹی بھی بنا رکھی ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ فضائل اہل بیت ان کا مقام کیا ہے۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جگہ کسی علاقہ میں کوئی غیر سید مشہور ہو کہ وہ زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، زیادہ عبادت گزار ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ میری بات نہیں سمجھ سکے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو کلیم کرے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں اور نہ وہ شریعت کے مطابق چلے، نہ نمازوں کی پابندی کرے، وہاں پر ایک چودھری صاحب ہیں، ایک راجہ صاحب ہیں، ایک رائی صاحب ہیں، ایک دوسرے صاحب ہیں، اوان صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، کوئی دوسرے صاحب ہیں، وہ زیادہ پرہیزگار اور زیادہ بہتر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھنا، ہماری اہل بیت کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کیریکٹر اور آپ کی شریعت کو آگے پہنچانا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے جس کا کیریکٹر ہم سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے وہ کلیم کرتا رہے کہ میں ان میں سے ہوں، فلیس منا، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آخر میں سن لو، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہ نجا، جو اس میں بیٹھا سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، ومن تخلف عنہا، اور جو اس سے ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا، نہ بیٹھا، پھر کیا ہو گیا؟ غرق، وہ تباہ ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، کیا اس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں؟ چلو کشتی کی بات بہت دور کی ہے، جس گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو ہم اس گاڑی میں نہیں بیٹھتے۔ جس گاڑی کے اندر پیٹرول موجود ہو لیکن سفر کے مطابق نہ ہو، راستے میں ختم ہو جائے، تو ہم ڈرائیور کو کتنا سناتے ہیں، تجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے سفر کا طے کرنا ہے؟ تو بتائیں، آپ ایسی کشتی پہ سوار ہو سکتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر سوراخ ہوں، جس میں آپ کو موت سامنے نظر آتی ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کے حوالے سے یہ جو حدیث مبارک ہے کہ سفینۃ نوح، یہ جو میری اولاد ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اس کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس حسنین کی کشتی کو رسول اللہ نے خود بنایا تھا، کاندھوں پہ اٹھا کے، قرآن سکھا کے، اپنے ساتھ چھاتی پہ لٹا کے، اپنے ہونٹوں سے پیار دے کے اس کشتی کو اتنا کامل کیا۔ فرمایا میری اہل بیت اور قرآن یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میری اہل بیت کے عمل کے اندر موجود ہے، اور جو میری اہل بیت کا عمل موجود ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حتی یرد علی الحوض، حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب حوض پر ہم ملاقات ہوگی اور اس حوض کے ملاقات پر بھی میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن میری اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا۔ تو اس کے برعکس کیا ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ جس اہل بیت کے اندر قرآن کا تصور نہیں، شریعت کا تصور نہیں، شریعت کے معاملات میں وہ قریب نہیں جا رہی اور وہ کہتی ہے اہل بیت، تو اس کا کلیم غلط ہے۔ فلیس منا، حضور نے فرمایا ایسی اہل بیت مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس چیز کو بڑے غور سے دیکھیں۔ اور دوسری بات، آخری جملہ میں کئی بار کہتے آخری جملے پہ آ گیا ہوں، اہل بیت کا کام ہے خدمت کرنا۔ ان کے بڑے بابا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے بابا وہی ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے یہ نسل چلتی ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ، جب وہ بلند ہو گئی، گھر کو تیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم و خلیل، وہ بادشاہتیں تمہارے مزاج کی نہیں ہیں، تم نے اللہ کے گھروں کی صفائی کر کے آنے والوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ اہل بیت کا کام ہے کہ مساجد بنانا، آنے والوں کے لیے مصلی بچھانا، آنے والوں کے لیے راستے ہموار کرنا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کی امت آ رہی ہے۔ بہرحال بہت سارے اسباق ہیں جو آج کے حوالے سے میں نے تھوڑے سے پیش کیے ہیں۔
اور میں دعا لینے کے لیے بزرگوں کو دعا دیتا ہوں، ورنہ میں کون ہوں دعا دینے والا؟ یہ صرف بزرگوں کا دل خوش ہوتا ہے تو ان سے پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ میں تو الفاظ کے کوئی معنی نہیں رکھتے، دل وہی ہوتی ہے جو دل سے، دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اللہ ان کا، ڈاکٹر صاحب کا سایہ قائم و دائم رکھے، اللہ ڈاکٹر منیر صاحب کا، منتظمین کا، آپ حضرات کا، آپ جتنے حضرات ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، یقین کریں مشن میں اس طرح ایک ہو جائیں کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی بہتری کی خاطر جو اس وقت ایک وزڈم کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس کے آپ سپاہی بن جائیں۔ میں بھی انہی کا خادم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ بسم اللہ۔